فصل دوم مدینے کی اسلامی ریاست استحکام امن کے لیے بین الاقوامی معاہدہ قریش کی شرارتیں سازشیں اور حملے یہود کی عہد شکنی مسلمانوں کی کامیابی منادان اسلام کو واضح و انذار میں آزادی ملنا اسلام کی وسعت امن بسیط کا قیام میثاق مدینہ یہ ذکر ہو چکا ہے کہ مدینہ میں مختلف نسلوں کے لوگ آباد تھے، ان کے مذاہب بھی الگ الگ تھے۔ یہودیوں کے متعدد قبیلے خصوصاً بہت طاقتور تھے اور اپنے جداگانہ قلعوں میں رہا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے مدینہ پہنچ کر ہجرت کے پہلے ہی سال یہ مناسب خیال فرمایا کہ جملہ اقوام سے ایک معاہدہ بین الاقوامی اصول پر کر لیا جائے تاکہ نسل اور مذہب کے اختلاف میں بھی قومیت کی وحدت قائم رہے اور سب کو تمدن و تہذیب میں ایک دوسرے سے مدد و اعانت ملتی رہے۔ اس معاہدے کے جستہ جستہ فقرات درج کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، یہ تحریر ہے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مسلمانوں کے درمیان جو قریشی یا یثرب کے باشندے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ جو مسلمانوں کے ساتھ ملے ہوئے اور کاروبار میں ان کے ساتھ شامل ہیں۔ نمبر 2، کہ یہ سب لوگ ایک ہی قوم سمجھے جائیں گے۔ نمبر 3، بنی اوف کے یہودی مسلمانوں کے ساتھ ایک قوم ہیں۔ نمبر 4، اور جو کوئی اس معاہدے کرنے والی قوموں کے ساتھ جنگ کرے گا تو اس کے خلاف سب کے سب مل کر کام کریں گے، مسلمان اس کی نصرت کریں گے۔ نمبر 5، معاہد اقوام کے باہمی تعلقات باہمی خیرخواہی، خیر اندیشی اور فائدہ رسانی کے ہوں گے، ضرر اور گناہ کے نہ ہوں گے۔ نمبر 6، جنگ کے دنوں میں یہودی مسلمانوں کے ساتھ مصارف میں شامل رہیں گے۔ نمبر 7، یہودیوں کی دوست دار قوموں کے حقوق یہودیوں کے برابر سمجھے جائیں گے۔ نمبر 8، کوئی شخص اپنے معاہد کے ساتھ مخالفانہ کارروائی نہ کرے گا۔ نمبر 9، مظلوم کی مدد و نصرت کی جائے گی۔ نمبر 10، مدینہ کے اندر کشت و خون کرنا اس معاہدہ کرنے والی سب قوموں پر حرام ہوگا۔ نمبر 11، زنہاری بھی معاہد قوموں جیسے سمجھے جائیں گے۔ نمبر 12، اس معاہدے کی قوموں کے اندر اگر کوئی ایسی نئی بات یا جھگڑا پیدا ہو جائے جس میں فساد کا خوف ہو تو اس کا فیصلہ خدا اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سمجھا جائے گا۔ گرد و نواح کے قبائل پر معاہدے کی توسیع۔ اس معاہدے پر مدینہ کی تمام آباد قوموں کے دستخط ہو گئے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ گرد و نواح کے قبیلوں کو بھی اسی معاہدے میں شامل کر لیا جائے۔ اس سے 2 فائدے ہوں گے۔ نمبر 1، جو خانہ جنگی قبائل کے درمیان ہمیشہ جاری رہتی اور خلق خدا کے خون سے خدا کی زمین کو رنگین کرتی رہتی ہے اس کا انسداد ہو جائے۔ نمبر 2، قریش مکہ ان لوگوں کو جن سے معاہدہ ہو جائے گا مسلمانوں کے خلاف برانگیختہ نہ کر سکیں گے۔ الف، اس مبارک اور امن بخش ارادے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے پہلے ہی سال ودان تک جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے سفر فرمایا اور قبیلہ بنی حمزہ بن بکر بن عبد مناف کو اس معاہدے میں شریک کر لیا۔ اس عہد نامے پر عمر بن مخشی الزمری نے دستخط کیے تھے۔ ب، اسی ارادے سے بماہ ربیع الاول 2 ہجری خدا کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رضوہ کی طرف گیا اور کوہ بوات کے لوگوں کو شریک معاہدہ کر لیا۔ جیم، اسی سن میں بماہ جمادی الاخری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ذوالعشیرہ تشریف لے گئے۔ یہ مقام ینبو اور مدینہ کے درمیان ہے اور بنو مدلج سے معاہدہ کر کے مدینہ تشریف لائے۔ اس مبارک ارادے کی تکمیل کے لیے اگر کافی وقت مل جاتا تو دنیا پر آشکارا ہو جاتا کہ رحمت للعالمین دنیا میں تلوار چلانے کو نہیں بلکہ صلح پھیلانے اور امن قائم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ مسیح کا قول ہے، مت سمجھو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں، صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلانے آیا ہوں۔ متی باب 10 درس 34۔ قریش نے مدینہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ قریش مکہ کو ایمان والوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی دشمنی تھی کہ ان کے وطن چھوڑ کر 300 میل پرے جانے کے بعد بھی ان کو چین نہ آیا۔ پہلے بھی جب مسلمان حبش جا رہے تھے
اس وقت قریش نے حبش پہنچ کر ان کے گرفتار کر لانے کی کوششیں کی تھیں، مگر وہ ملک ایک بادشاہ کے ماتحت تھا اور سمندر درمیان حائل تھا، اس لیے وہاں کچھ اور زیادہ کاروائی نہ کر سکے۔ اب جو مسلمان مدینہ جا رہے تھے تو سب نے مدینے پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر لیا۔ مسلمانوں کے خلاف قریش کی سازشیں۔ پہلی سازش، قریش مکہ نے پہلے تو عبداللہ بن ابی اور اس کے رفقا کو، جو اوس و خزرج میں سے ہنوز بت پرست تھے، لکھ بھیجا کہ تم نے ہمارے شخص کو اپنے ہاں ٹھہرا لیا ہے، اب لازم ہے کہ تم اس سے لڑو یا وہاں سے نکال دو، ورنہ ہم نے قسم کھا لی ہے کہ ہم سب یک بارگی تم پر حملہ کر دیں گے، تمہارے جوانوں کو قتل کر دیں گے اور تمہاری عورتوں پر قبضہ کر لیں گے۔ اس خط کے آنے پر ابن ابی اور اس کے رفقا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی اطلاع مل گئی۔ آپ نے اس حملہ کرنے والے مجمع میں خود جا کر گفتگو فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریش نے تم سے ایسی چال کھیلی ہے کہ اگر تم ان کی دھمکیوں میں آ گئے تو تمہارا نقصان بہت زیادہ ہوگا، بنسبت اس کے کہ تم ان کی بات سے انکار کر دو گے، کیونکہ اگر تم مسلمانوں سے لڑو گے تو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہی بھائیوں اور فرزندوں کو جو مسلمان ہو چکے ہیں قتل کرو گے۔ اگر تمہیں قریش سے لڑنا پڑا تو وہ غیروں کا مقابلہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تقریر ان کے ایسی دل نشین ہوئی کہ تمام مجمع منتشر ہو گیا۔ دوسری سازش، اس کے بعد قریش مکہ نے اندر ہی اندر یثرب کے یہودیوں سے سازش کرنی شروع کر دی، اور جب خفیہ طور پر ان کو اپنے ساتھ ملا چکے تب اپنی کامیابی پر پورا بھروسہ کر کے مسلمانوں کو کہلا بھیجا، تم مغرور نہ ہو جانا کہ مکہ سے صاف بچ کر نکل آئے، ہم یثرب ہی پہنچ کر تمہارا ستیہ ناس کر دیتے ہیں۔ اس پیغام کے بعد انہوں نے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ قریش کا پہلا حملہ۔ ربیع الاول 2 ہجری کا ذکر ہے کہ سرداران قریش میں سے ایک شخص قرظ بن جابر الفہری یثرب پہنچا اور مدینہ والوں کے مویشی جو باہر میدان میں چر رہے تھے لوٹ کر لے گیا اور صاف نکل گیا، گویا مدینے والوں کو اپنی طاقت دکھا گیا کہ ہم 300 میل کا دھاوا کر کے تمہارے گھروں سے تمہارے مویشی لے جا سکتے ہیں۔ دوسرا حملہ، غزوہ بدر۔ پھر ماہ رمضان 2 ہجری کا ذکر ہے کہ ابو جہل نے مکہ میں مشہور کر دیا کہ ہمارا قافلہ جو زر و مال سے مالا مال ہے اور شام سے آ رہا ہے، مسلمان اسے لوٹیں گے۔ اس شہرت سے اس کا مقصود یہ تھا کہ وہ سب لوگ جن کا مال تجارت میں لگا ہوا ہے، اور وہ سب لوگ جن کے اقربا قافلے میں ہیں، اور وہ سب لوگ جو مسلمانوں سے نفرت رکھتے ہیں، بالاتفاق مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ لشکر قریش کی پیش قدمی 1000 جانباز بہادروں کی خونخوار فوج لے کر، جن کی سواری میں 700 اونٹ اور 300 گھوڑے تھے، ابو جہل مکہ سے نکلا۔ جس قافلے کی حفاظت کا بہانہ کر کے یہ فوجی اجتماع ہوا تھا وہ مکہ میں بخیریت پہنچ بھی گیا، مگر ابو جہل اس فوج کو لیے ہوئے برابر مدینے کی طرف بڑھتا گیا۔ اب مسلمانوں کو کچھ بھی شک نہ رہا کہ قریش کی چڑھائی غریب مسلمانوں پر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشاورت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے پر صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشورہ فرمایا۔ مہاجرین نے قابل اطمینان جواب دیا۔ بار ثانی مشورہ فرمایا۔ مہاجرین نے قابل اطمینان جواب دیا۔ بار ثالث مشورہ فرمایا۔ اب انصار سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جواب کے منتظر ہیں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا ہے کہ انصار اپنے شہر سے باہر نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت کرنا اپنا فرض نہیں سمجھتے۔ انصار کی طرف سے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم تو ہر حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ کسی سے معاہدہ فرمائیے، کسی سے معاہدے کو نامنظور کیجیے، ہمارے زر و مال سے جس قدر منشا مبارک ہو لیجیے، ہم کو جو مرضی مبارک ہو عطا کیجیے۔ مال کا جو حصہ ہم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے لیں گے ہمیں وہ زیادہ پسند ہوگا اس مال سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس چھوڑ دیں گے۔ ہم کو جو حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے ہم اس کی تعمیل کریں گے۔
اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمران کے چشمے تک چلیں گے تو ہم ساتھ دیں گے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سمندر میں گھس جانے کا حکم دیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں بھی چلیں گے۔ مقداد نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہ نہیں کہ قوم موسیٰ کی طرح فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون کہہ دیں۔ ترجمہ آیت یہ ہے، جا تو اور تیرا خدا دونوں لڑو، ہم تو یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، کہ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں آگے پیچھے قتال کے لیے حاضر ہیں۔ مسلمان پہلے سے کچھ تیار نہ تھے۔ انصار و مہاجر مل کر 313 ایسے نکلے جو میدان میں جا سکیں۔ حکم جہاد کی ضرورت۔ اب تک مسلمانوں کو جنگ کی اجازت نہ تھی، کیونکہ اسلام کو جنگ سے کوئی واسطہ ہی نہ تھا۔ لفظ اسلام کا مادہ سالمہ ہے، جس کے معنی صلح اور فروتنی کے ہیں۔ جو مذہب دنیا کے لیے صلح کا پیغام لے کر آیا ہو، جس مذہب کے پیرو ایمانداروں کو منکسر اور متواضع رہنے کا حکم ہو، وہ کیوں جنگ کرتے؟ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے چپ چاپ گھروں کو، املاک کو مکہ میں چھوڑ دیا اور حبش یا مدینہ چلے گئے تھے۔ لیکن اب ایسی صورت آ پڑی کہ جنگ کے سوا چارہ ہی نہ رہ گیا۔ اگر ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہتے تو نتیجہ یہ ہوتا کہ بکریوں کی طرح ذبح ہو جاتے، اور سب سے بڑا نقصان یہ تھا کہ توحید کی منادی کرنے والا دنیا پر کوئی نہ رہ جاتا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے 3.25 سال کے وعظ کے بعد جس ضرورت سے مجبور ہو کر اپنے حواریوں کو حکم دیا تھا کہ کپڑوں، لتوں اور نقدی کے بدلے ہتھیار خرید کر مسلح ہو جائیں، لوکا باب 22 درس 36، اسی ضرورت کی وجہ سے خدائے بزرگ و برتر نے مسلمانوں کی حالت پر رحم فرما کر ان کو بھی 14 سال تک صبر کرنے اور ظلم و ستم برداشت کرتے رہنے کے بعد ان حملہ آور دشمنوں کی مدافعت کا حکم دے دیا۔ یہ وہ پہلا حکم ہے جس کی روح سے مسلمانوں کو اجازت ملی ہے، اس لیے اصل ما ترجمہ ذیل میں درج ہے۔ اجازت جہاد کا پہلا حکم۔ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا۔ الحج پارہ 22 آیت 39-40۔ جنگ کیے جانے والوں کو اجازت دی جاتی ہے کیونکہ ان پر ظلم ہوا اور خدا ان کی مدد پر بے شک قادر ہے۔ یہ لوگ اپنے وطن سے بلا وجہ صرف اس لیے نکالے گئے کہ انہوں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا ہے، اور اگر بعض لوگوں یعنی حملہ آوروں کو بعض لوگوں یعنی مسلمانوں سے اللہ پاک دفع نہ کراتا، تب ضرور عیسائیوں کے گرجے، یہودیوں کے معبد اور ترسا کے مندر اور مسلمانوں کی مسجدیں جن میں اسم الہی کا ذکر کثیر ہوتا ہے گرا دی جاتی۔ حکم جہاد کی وجوہات۔ قارئین، اس حکم میں مفصل طور پر وہ وجوہات درج ہیں جو مسلمانوں کو جنگ کرنے کی اجازت ملنے کا باعث ہوئیں، اور اس حکم میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ جنگ جارحانہ ہے یا مدافعانہ۔ پہلی وجہ مدافعت کرنے والوں کا مظلوم اور حملہ آوروں کا ظالم ہونا ہے، اور وہ یہ وجہ ہے جسے آج کل کا مروجہ قانون تعزیرات ہند بھی حفاظت خود اختیاری کے نام سے جائز ٹھہراتا ہے۔ دوسری وجہ ان کا گھر بار سے نکالا جانا، املاک سے بے دخل کیا جانا، اور وہ بھی صرف اختلاف عقیدہ کی بنیاد پر۔ آشتی پسند ملک معظم ایڈورڈ ہفتم نے جو پیغام حکومت 50 سالہ ہند کے جشن پر اپنی رعایا کو دیا تھا، اس میں نہایت فخریہ لہجے سے اور اس امر پر فخر کرنا بالکل صحیح اور مناسب تھا۔ یہ بھی درج کیا تھا کہ اس 50 برس کے عرصے میں کسی شخص کو بھی محض اختلاف عقیدہ کی وجہ سے اذیت نہیں دی گئی، لیکن یہ مظلوم مسلمان سب کے سب وہی تھے جن کو ہر قسم کی ایذائیں اور جلا وطنی کی سزا محض توحید کی وجہ سے دی گئی تھی۔
تیسری وجہ ایسی عام ہے جو یہ ثابت کرتی ہے کہ مسلمانوں کو جنگ کی اجازت صرف انہی کے ذاتی قومی مذہبی فوائد کے لحاظ سے نہیں دی گئی، بلکہ اس لیے بھی کہ مسلمانوں نے جو معاہدات یہودیوں، عیسائیوں اور دیگر مختلف اقوام کے ساتھ ابھی حال میں کیے تھے، اور جس فراخ دلی سے ہر ایک مذہب کے لیے مذہبی آزادی عطا کی تھی، اب اگر اس معاہدے کی حفاظت میں مسلمان اپنی جانوں کو نہ لڑا دیں گے تو سب مذہبوں کی آزادی ملیا میٹ ہو جائے گی، اور سب کے مندر، سب کے گرجے تہے خاک ہو جائیں گے، کیونکہ جب کوئی قوم معاہدے کی حفاظت کرنے والی ہی نہ رہے تو معاہدے پر عمل کیوں کر ہو سکتا ہے؟ ان سب ضروری وجوہات نے مسلمانوں کے لیے ضروری ٹھہرا دیا کہ وہ باوجود بے سر و سامان ہونے اور باوجود قلیل التعداد ہونے کے بھی ان حملہ آوروں کو مدینے سے دور ہی روکیں۔ اس طرح کے جھگڑے کئی سال تک مسلمانوں کو پریشان کرتے رہے، تلوار ہمیشہ ان کے خلاف اٹھائی گئی اور اسلام کو تلوار کے زور سے نیست و نابود کرنے کی کوششیں برابر کی گئیں، لیکن اسلام ہمیشہ پھیلتا گیا۔ اس کتاب مشہور میں غزوات کا ذکر مختصر لفظوں میں کیا جائے گا۔ رمضان 2 ہجری میں خدا کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ مسلمانوں کو لے کر مدینے سے چلے۔ اس لشکر کے ساز و سامان کا اندازہ اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ تمام لشکر میں 2 گھوڑے اور 60 اونٹ تھے، اور یہ عجیب اتفاق دیکھو کہ اہل بدر کی تعداد بھی لشکر طالوت کے برابر تھی، جبکہ وہ جالوت کے مقابلے کو نکلا تھا۔ مہاجر زائد از 66، انصار زائد از 240۔ جب بدر پہنچے تو دیکھا کہ دشمن کا لشکر جو تعداد میں ان سے سہ چند اور سامان میں 1000 چند زیادہ ہے، اترا ہوا ہے۔ جنگ سے 1 روز پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ کا ملاحظہ کیا اور بتایا کہ کل انشاءاللہ فلاں دشمن اس جگہ اور فلاں فلاں اس جگہ قتل ہوں گے۔ 17 رمضان کو بروز جمعہ جنگ ہوئی۔ جنگ سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت تضرع سے خدا کے حضور میں دعا کی اور یہ بھی عرض کیا کہ اگر یہ مسلمان مارے گئے تو دنیا پر توحید کی منادی کرنے والا کوئی بھی نہ رہ جائے گا۔ مسلمانوں نے بھی دعائیں کیں۔ نصرت الہی سے مکہ والوں کو شکست ہوئی، ان کے 70 مشہور آدمی اسیر اور 70 بہادر مارے گئے۔ ابو جہل بھی اسی جگہ مارا گیا۔ یہی سب کو چڑھا کر لایا تھا وہ 14 سردار جو دارالندوہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے مشورے میں شریک ہوئے تھے۔ ان میں سے 11 مارے گئے، 3 جو بچ رہے تھے انہوں نے بالآخر اسلام قبول کر لیا تھا۔ بخاری میں مختلف مقامات پر ان سرداران قریش کے غزوہ بدر میں قتل کا ذکر تو ملتا ہے، مگر کسی ایک جگہ اکٹھا یہ ذکر نہیں ملتا کہ دارالندوہ کے شرکا میں کچھ قتل ہوئے اور جو باقی رہے وہ مسلمان ہوئے۔ مدون الف اس زمانے کا قانون جنگ، بے مظلوم مسلمانوں کا جوش انتقام، جیم دیگر قبائل پر جنگی روب قائم کرنے کی ضرورت اس امر کی مقتضی تھی کہ قیدیوں کو قتل کر دیا جاتا، مگر خدائے رحیم کے نبی الرحمت نے تاوان لے کر سب کو چھوڑ دیا۔ پڑھے لکھے اسیروں کا تاوان آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقرر فرمایا تھا کہ وہ انصار کے بچوں کو لکھنا سکھا دیں۔ اس واقعے سے اس پیش گوئی کا بھی ظہور ہوا جو یسایہ نبی کی کتاب باب 21 درس 16-17 میں ان الفاظ سے درج ہے: 1 سال میں جو مزدور کے برس جیسا ہوگا، کیدار کی سب حشمت جاتی رہے گی اور بہادران بنو کیدار کے کمان اندازوں کی تعداد گھٹ جائے گی۔ خداوند نے مجھ سے یوں فرمایا کہ مزدور کے برسوں کے مطابق 1 برس کے اندر اندر کیدار کی ساری حشمت جاتی رہے گی، اور تیر اندازی کی تعداد کا بقیہ یعنی بن کیدار کے بہادر تھوڑے سے ہوں گے، کیونکہ خداوند اسرائیل کے خدا نے یوں فرمایا ہے۔ پرانا عہد نامہ یسایہ باب 21 درس 16-17۔ اور اس پیش گوئی کا بھی ظہور ہوا جو قرآن مجید میں مسلمانوں کو اس جنگ کی اجازت کا حکم دیتے ہوئے فرمائی گئی تھی، جو یہ ہے: ان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ خدا کو ان مظلوموں کی نصرت پر قدرت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں اس جنگ کا نام یوم الفرقان ہے، کیونکہ اہل کتاب اور اہل اسلام کو ان پیش گوئیوں کی وجہ سے
اسلام کی صداقت پر ایک عمدہ دلیل مل گئی تھی۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ خدا نے بدر میں تمہاری مدد کی جبکہ تم کمزور تھے، اب اللہ کے تقوی کو اختیار کرو تاکہ اس کے شکر گزار بنو۔ آل عمران سورہ 3 آیت 123۔ قریش کی تیسری سازش اور عمیر بن وہب کا اسلام لانا۔ جنگ بدر سے چند روز بعد کا ذکر ہے کہ صفوان بن امیہ جس کا باپ بدر میں قتل ہوا تھا اور عمیر بن وہب جس کا بیٹا ہنوز مسلمانوں کے ہاتھ میں اسیر تھا، مکہ سے باہر سنسان جگہ میں جمع ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرنے لگے۔ عمیر بولا، اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا جسے میں ادا نہیں کر سکتا، اور اگر مجھ پر اپنے کنبے کے بے کس رہ جانے کا خیال نہ ہوتا تو میں خود مدینے جاتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل ہی کر کے آتا۔ صفوان بولا، تیرا قرض میں چکا دوں گا اور تیرے کنبے کا خرچ جب تک میں زندہ رہوں میرے ذمے ہوگا۔ عمیر بولا، بہتر ہے یہ راز کسی پر نہ کھلے۔ پھر عمیر نے اپنی تلوار کی دھار کو تیز کرایا اور زہر میں اسے بجھوایا اور مکہ سے روانہ ہو گیا۔ عمیر مدینہ پہنچ کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا اونٹ بٹھا رہا تھا کہ اونٹ بول پڑا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھا اور پہچانا اور دل میں سمجھ گئے کہ یہ شیطان ضرور مفسد ارادے سے آیا ہے، اس لیے آگے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ عمیر بن وہب مسلح چلا آ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے میرے پاس آنے دو۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کی تلوار کے قبضے پر قبضہ کر لیا، اس کی گردن پکڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو فرمایا، عمر رضی اللہ عنہ، اسے چھوڑ دو، عمیر تم میرے پاس آ جاؤ۔ عمیر نے آگے بڑھ کر سلام کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کہو کس طرح آئے؟ کہا، اپنے بیٹے کی خبر لینے آیا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ تلوار کیسی ہے؟ عمیر بولا، یہ کیا تلوار ہے اور ہماری تلواروں نے آپ کا پہلے بھی کیا کر لیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سچ سچ بتاؤ۔ عمیر نے پھر اسی جواب کو دہرایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو، تو اور صفوان مکہ سے باہر سنسان پہاڑ میں گئے تھے۔ صفوان نے تیرا قرض اور تیرے کنبے کا خرچ اپنے اوپر لے لیا ہے اور تو نے میرے قتل کا وعدہ کیا ہے اور اسی ارادے سے تو یہاں آیا ہے۔ عمیر تو یہ نہ سمجھا کہ میرا محافظ خدا ہے۔ عمیر یہ سن کر حیران ہو گیا، بولا، اب میرا دل مان گیا کہ آپ ضرور اللہ کے نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ بالکل آسان تھا کہ سماوی خبروں اور وحی کی بابت ہم آپ کو جھٹلاتے رہے، لیکن اب میں اس راز کی بابت کیا کہہ سکتا ہوں جس کی خبر میرے اور صفوان کے سوا تیسرے کو نہیں؟ خدا کا شکر ہے جس نے میرے اسلام کا یہ بہانہ بنا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا، اپنے بھائی کو دین سکھاؤ، قرآن یاد کراؤ اور اس کے فرزند کو آزاد کر دو۔ عمیر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے کہ میں مکہ ہی واپس جاؤں اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دوں۔ میرے دل میں آتا ہے کہ اب میں بت پرستوں کو اسی طرح ستایا کروں جس طرح پہلے مسلمانوں کو ستاتا رہا ہوں۔ عمیر رضی اللہ عنہ کے مدینہ جانے کے بعد صفوان کا یہ حال تھا کہ سرداران قریش سے کہا کرتا تھا، دیکھو چند روز میں کیا گل کھلنے والا ہے کہ تم بدر کا صدمہ بھول جاؤ گے۔ جب صفوان کو یہ خبر لگی کہ عمیر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے تو اسے سخت صدمہ ہوا اور اس نے قسم کھائی کہ جب تک زندہ رہوں گا عمیر رضی اللہ عنہ سے بات نہ کروں گا، نہ اسے کوئی فائدہ پہنچنے دوں گا۔ عمیر رضی اللہ عنہ مکے میں آئے، وہ اسلام کی منادی کیا کرتے تھے اور اکثر لوگ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے تھے۔ سن 8 ہجری کے بعد یہ صفوان خود بھی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن تھا اور مکہ کا مشہور سردار تھا، مسلمان ہو گیا۔ تیسرا حملہ، غزوۃ السویق یا کرکرات القدر۔ بدر میں شکست پانے کے بعد ابو سفیان نے نہانے دھونے سے قسم کھا لی تھی جب تک مسلمانوں سے بدلہ نہ لیا جائے، چنانچہ وہ 200 سواروں کو لے کر مکہ سے نکلا۔ جب مدینے کے قریب پہنچا
تو رسالہ کو باہر چھوڑ کر خود تاریکی شب میں مدینے کے اندر آیا۔ سلام بن مشکم یہودی سے ملا۔ رات بھر بادہ خواری ہوتی رہی۔ غالباً دونوں کے مشورے سے یہ طے ہوا کہ مقابلے کا وقت نہیں، اس لیے ابو سفیان آخر شب وہاں سے نکلا۔ مسلمانوں کے پھلدار درختوں، کھجوروں کو آگ لگا کر، نیز ایک مسلمان اور اس کے حلیف کو قتل کر کے واپس چلا گیا۔ خبر ملنے کے بعد کرکرات القدر تک تعاقب ہوا، اس لیے اس کا نام غزوہ کرکرات القدر کہا جاتا ہے۔ ابو سفیان کا رسالہ ستو کی تھیلیاں گراتا گیا جسے مسلمانوں نے اٹھا لیا تھا، اس لیے اس کا نام غزوۃ السویق بھی ہوا۔ چوتھا حملہ غزوہ احد، 7 شوال یوم السبت 3 ہجری۔ قریش مکہ اگلے سال پھر مدینہ پر حملہ آور ہوئے۔ اس دفعہ انہوں نے ملک سے عام چندہ جمع کیا تھا۔ ابو عزہ شاعر نے تہامہ میں گشت لگا کر بنو کنانہ کو قریش کی مدد پر آمادہ کر دیا تھا۔ تجارت شام کا 50,000 مسکال سونا، 1,000 اونٹ جو ابھی تقسیم نہ ہوئے تھے چندے میں شامل کر دیے تھے۔ الغرض 5,000 بہادروں کا لشکر جس میں 3,000 شتر سوار، 200 اسب سوار اور 700 ذرہ پوش پیادہ تھے، مدینے تک بڑھا چلا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی کہ مدینے کے اندر رہ کر مدافعت کی جائے، مگر کثرت رائے پر فیصلہ ہوا اور مسلمانوں نے احد کے سرخ پہاڑ تک جو مدینے سے 3 کوس پر ہوگا باہر نکل کر مقابلہ کیا۔ اسلامی لشکر میں 1,000 مرد تھے۔ عین وقت پر عبداللہ بن ابی بن سلول نے دغا دیا اور اپنے 300 شخصوں کو راہی سے پھیر کر لے گیا، اس لیے 700 مسلمانوں پر 5,000 حملہ آوروں کی مدافعت کا، جو انتقام اور غصے کے جوش میں بھرے ہوئے تھے، بار تھا۔ مسلمانوں نے ابتدا میں دشمن کو شکست دے دی تھی اور ان کے 12 مشہور علم بردار، جن میں سے 8 علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے مقتول ہوئے، مارے جا چکے تھے، لیکن مسلمان تیر اندازوں نے اس درے کو چھوڑ دیا جہاں انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرما دیا تھا۔ چلاک دشمن نے موقع تاڑ لیا اور چکر کاٹ کر عقب سے ہو کر مسلمانوں کو 2 طرف سے بیچ میں لے لیا۔ مسلمانوں کا اس وقت سخت نقصان ہوا اور لشکر کا بڑا حصہ تتر بتر ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 12 صحابی، ابو بکر، عمر، علی، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہم وغیرہ تھے۔ دشمنوں نے خدا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکے۔ ابن کمیہ کے پتھر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی، ابن حشام کے پتھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بازو زخمی ہوا، اتبا کے پتھر سے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 دانت ٹوٹ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک غار میں گر گئے تھے۔ خبر اڑ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ میدان جنگ میں فاطمہ رضی اللہ عنہا اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمات۔ مدینے سے محترم خواتین دوڑی دوڑی آئیں۔ یہاں آ کر فاطمہ بطول رضی اللہ عنہا نے باپ کے زخموں کو دھویا۔ پیشانی کا خون تھمتا نہ تھا، اس میں چٹائی جلا کر بھری۔ علی مرتضی رضی اللہ عنہ اس وقت ڈھال میں پانی بھر بھر کر لاتے تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور ام سلیم رضی اللہ عنہا نے مشکیزے اٹھائے اور زخمیوں کو پانی لا لا کر پلاتی تھیں۔ میدان جنگ میں 70 صحابہ رضی اللہ عنہم شہید ہوئے تھے۔ عورت کے دل میں شوہر کا درجہ۔ جنگ کے نقصانات میں سے بڑا بھاری نقصان یہ تھا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو مدینہ میں بطور معلم اسلام آئے تھے اور جن کے واس سے اوس و خزرج کے قبیلے مسلمان ہوئے تھے، شہید ہوئے۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ پر ایک دھاری دار چادر کا کفن ڈالا گیا، پاؤں برہنہ رہے، ان پر گھاس رکھی گئی۔ ان کی بیوی کا نام حمنہ بنت حجش تھا۔ اسی روز اس کا بھائی اور ماموں بھی شہید ہوئے تھے۔ پہلے اسے بھائی کی شہادت کی خبر ملی، اس نے انا للہ پڑھا اور بھائی کے حق میں دعا کی۔ پھر اسے بتایا گیا کہ تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی اس نے بے اختیار چیخ ماری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو اس کے دل میں شوہر کی کس قدر محبت تھی۔ مائی صفیہ رضی اللہ عنہا کا استقلال۔ اسی جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ اسد اللہ و رسولہ بھی شہید ہوئے۔
دشمنوں نے ان کے اعضاء کاٹ کر ان کی لاش کو بھی بے حرمت کیا تھا۔ جنگ کے بعد صفیہ رضی اللہ عنہا مادر زبیر رضی اللہ عنہ اپنے بھائی حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کو دیکھنے آئیں۔ زبیر رضی اللہ عنہ نے ماں کو دور ہی سے روکا۔ صفیہ رضی اللہ عنہا نے کہا، مجھے معلوم ہے کہ میرے بھائی کی لاش بگاڑی گئی اور بے حرمت کی گئی ہے، لیکن یہ تو ہمارے لیے فخر کا مقام ہے۔ بیٹا، میں نہ روؤں گی نہ چلاؤں گی، صرف دعا پڑھ کر لوٹ جاؤں گی۔ انس بن نضر رضی اللہ عنہ کا جوش و جان نثاری۔ اسی جنگ میں انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے جام شہادت پیا تھا۔ اس بہادر نے چند بہادر مسلمانوں کو دیکھا کہ ہتھیار پھینک دیے ہیں اور مغموم بیٹھے ہیں۔ پوچھا، کیا حال ہے؟ انہوں نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ انس رضی اللہ عنہ نے نہایت جوش سے کہا، آؤ، جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دی ہے، ہم بھی اسی کام میں اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیں۔ اب زندہ رہ کر کیا کریں گے؟ یہ جانثار اسی جوش میں حملہ کرتے ہوئے 70 زخم جسم پر کھانے کے بعد شہید ہو گیا۔ سعد بن ربی رضی اللہ عنہ کا مسلمانوں کو پیغام۔ اسی جنگ میں سعد بن ربی شہید ہوئے تھے۔ جنگ ختم ہو جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلاش میں آدمی بھیجے۔ ایک نے دیکھا کہ زخمیوں میں پڑے سانس توڑ رہے ہیں۔ پوچھا، کیا حال ہے؟ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، تم مجھے اب مردہ ہی سمجھو، لیکن مہربانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میرا سلام عرض کر دینا، اور میری طرف سے یہ بھی گزارش کرنا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ بہترین جزا عطا فرمائے جو کسی نبی کو کسی امت کی ہدایت پر نہ دی گئی ہو۔ قوم کو میری طرف سے یہ کہہ دینا کہ جب تک ایک جھپکنے والی آنکھ بھی تم میں سے باقی رہے، اس وقت تک اگر دشمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا تو خدا کے حضور میں تم کوئی عذر پیش نہ کر سکو گے۔ ایک صحابی کا بیان ہے کہ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملنے گیا۔ ان کی چھاتی پر ایک چھوٹی سی لڑکی بیٹھی تھی جسے وہ بار بار چومتے اور پیار کرتے تھے۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ فرمایا، یہ سعد بن ربی کی لڑکی ہے۔ وہ مجھ سے بھی برتر تھا اور قیامت کے دن وہ نقیبان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں شمار کیا جائے گا۔ عمارہ بن زیاد رضی اللہ عنہ نے کس مزے سے جان دی۔ اسی جنگ میں عمارہ بن زیاد شہید ہوئے تھے، جنہوں نے جان دیتے ہوئے اپنے رخسار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں سے لگا دیے تھے۔ اس تاریخی واقعے کو اس شعر میں خوب ادا کیا گیا ہے، سر بوقت ذبح اپنا اس کے زیرے پائے ہے، یہ نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے ہے۔ ابو دجانہ حنظلہ غسیل الملائکہ طلحہ علی مرتضی رضی اللہ عنہم کی بے نظیر شجاعت، کمال استقامت اور جان نثاری کے بھی نہایت شاندار واقعات اس جنگ میں ظاہر ہوئے۔ طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے سپر کا کام لیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب آنے والے تیر ہاتھ پر روکے۔ یہ ہاتھ ہمیشہ کے لیے شل ہو گیا تھا۔ بنو دینار کی عورت کی قوت ایمانی کا کمال۔ بنو دینار کی ایک عورت تھی جس کا باپ، بھائی اور شوہر اس جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ وہ کہتی تھی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت بتاؤ۔ لوگوں نے کہا، وہ بفضل خدا صحیح و سالم ہیں۔ کہا، مجھے دکھا دو۔ جب دور سے چہرہ مبارک دیکھ لیا تو بے اختیار کہہ اٹھی، اب ہر ایک مصیبت برداشت ہو سکتی ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی درگزر، معافی اور ظالموں کے لیے دعا۔ اسی جنگ میں بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کئی زخم آئے تھے، عرض کیا، کاش آپ ان مشرکین پر بدعا فرمائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں لعنت کرنے کے لیے نبی نہیں بنایا گیا، مجھے تو خدا کی طرف بلانے والا اور سراپا رحمت بنایا گیا ہے۔ اے خدا، میری قوم کو ہدایت فرما، کیونکہ وہ مجھے نہیں جانتے۔ چوتھی سازش، 10 واعظان اسلام کی شہادت۔ جنگ احد کے بعد دشمنوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے اور پامال کرنے کی مختلف تدابیر پر عمل کیا۔ چنانچہ 4 ہجری میں قریش نے قوم ازل اور کارا کے 7 افراد کو گانٹھ کر مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ ہمارے قبیلے اسلام لانے کو تیار ہیں، ہمارے ساتھ معلم کر دیجئے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 بزرگ صحابہ رضی اللہ عنہم کو، جن کے سردار عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ تھے، ان کے ساتھ کر دیا۔ یہ عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نانا تھے۔ جب یہ صحابہ رضی اللہ عنہم ان کی زد میں پہنچ گئے تو ان کے 200 جوان آئے کہ انہیں زندہ گرفتار کر لیں۔ 8 صحابی مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے اور 2 بزرگوار خبیب بن عدی و زید بن دسنا رضی اللہ عنہم گرفتار کر لیے گئے، جنہیں سفیان ہزلی مکہ میں لے گیا اور قریش کے پاس فروخت کرایا۔ خبیب و زید رضی اللہ عنہم قریش کی قید میں۔ قریش نے انہیں حارث بن عامر کے گھر میں چند روز بھوکا پیاسا رکھا۔ ایک دن حارث کا بچہ تیز چھری سے کھیلتا ہوا خبیب رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گیا۔ انہوں نے بچے کو زانوں پر بٹھایا اور چھری لے کر رکھ دی۔ جب بچے کی ماں نے یکایک دیکھا کہ اس کا بچہ چھری لے کر قیدی کے پاس چلا گیا ہے، جسے چند روز سے انہوں نے بے آب و دانہ رکھا تھا، تو اس نے بے اختیار چیخ ماری۔ خبیب رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ سمجھتی ہے کہ میں بچے کو قتل کر دوں گا، نہیں جانتی کہ مسلمانوں کا کام غدر کرنا نہیں۔ ظالم قریش والوں نے چند روز کے بعد خبیب رضی اللہ عنہ کو صلیب کے نیچے لے جا کر کھڑا کر دیا اور کہا، اگر اسلام چھوڑ دو تو تمہاری جان بخشی ہو سکتی ہے۔ دونوں بزرگواروں نے جواب دیا کہ جب اسلام باقی نہ رہا تو جان کو رکھ کر کیا کریں گے۔ اب قریش نے پوچھا کہ کوئی تمنا ہو تو بیان کرو۔ خبیب رضی اللہ عنہ نے کہا، 2 رکعت نماز پڑھ لینے کی ہمیں مہلت دی جائے۔ مہلت دی گئی، انہوں نے نماز ادا کی۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نماز میں زیادہ وقت صرف کرتا، لیکن سوچا کہ دشمن یہ نہ کہیں کہ موت سے ڈر گیا ہے۔ بے رحموں نے دونوں کو صلیب پر لٹکا دیا اور نیزہ والوں سے کہا کہ نیزے کی انیح سے ان کے جسموں کے ایک ایک حصے پر چرکے لگائیں۔ اللہ اکبر! ان کا دل اسلام پر کتنا قائم تھا، ان کو دین حق پر کتنی استقامت تھی، ان کو ہمیشہ کی نجات اور خدا کی خوشنودی کا کتنا یقین تھا کہ ان تمام تکلیفوں اور اذیتوں کو برداشت کرتے ہوئے ذرا اف تک نہ کی۔ جان اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا موازنہ۔ ایک سنگ دل کافر نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے جگر کو چھیدا اور پوچھا، کہو اب تو تم بھی پسند کرتے ہوگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھنس جائے اور میں چھوٹ جاؤں۔ خبیب رضی اللہ عنہ نے پورے جوش ایمانی سے جواب دیا، خدا جانتا ہے کہ میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میری جان بچ جانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا بھی لگے۔ خدا کے اس برگزیدہ بندے فتی الفتیان، جواں مرد ترین جواں مردہ نے مقتل اور تماشائیوں کے ہجوم میں صلیب کے نیچے کھڑے ہو کر فی البدی جو اشعار کہے ہیں، ان سے اس کی پوری کیفیت اور اس بزرگوار کی صداقت و محبت اسلام کی پاکیزہ تصویر نظر آتی ہے۔ انبوہ در انبوہ لوگ میرے گردا گرد کھڑے ہو رہے ہیں اور انہوں نے بڑی بڑی جماعتوں کو بلا لیا ہے۔ یہ سب کے سب عداوت نکال رہے ہیں اور میرے خلاف جوش دکھا رہے ہیں، اور میں اس ہلاکت گاہ میں بندھا ہوا ہوں۔ قبیلوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی بلا رکھا ہے اور مجھے ایک مضبوط بند لکڑی کے پاس لے آئے ہیں۔ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ کفر اختیار کرنے سے مجھے آزادی مل سکتی ہے، مگر اس سے تو موت میرے لیے بہت سہل ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو لگاتار جاری ہیں، مگر مجھے کچھ نہ شکیبائی نہیں۔ میں دشمن کے سامنے نہ عاجزی کروں گا اور نہ روؤں گا اور چلاؤں گا۔ میں جانتا ہوں کہ میں خدا کی طرف جا رہا ہوں۔ موت سے مجھے اس لیے ڈر نہیں کہ میں مر جاؤں گا، لیکن میں تو لپٹ والی آگ کے خون چوسنے سے ڈرتا ہوں۔ اس عرش عظیم کے مالک نے مجھ سے کوئی خدمت لینی چاہی اور مجھ سے شکیبائی کے لیے فرمایا ہے، اور اب انہوں نے زد و کوب سے میرا تمام گوشت کوٹ دیا ہے اور میری امید جاتی رہی ہے۔ میں اپنی درماندگی اور بے وطنی و بے کسی کی فریاد اور ان ارادوں کی جو میرے جان توڑنے کے بعد یہ لوگ رکھتے ہیں خدا سے کرتا ہوں۔ باخدا جب میں اسلام پر جان دے رہا ہوں تو میں یہ پرواہ نہیں کرتا کہ راہ خدا میں کس پہلو پر گرتا اور کیوں کر جان دیتا ہوں۔
خدا کی ذات سے اگر وہ چاہے یہ بالکل امید ہے کہ وہ پارا ہائے گوشت کے ہر ایک ٹکڑے کو برکت عطا فرمائے۔ سب سے آخر میں یہ دعا تھی، اے خدا، ہم نے تیرے رسول کے احکام ان لوگوں کو پہنچا دیے، اب تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حال کی اور ان کے کرتوتوں کی خبر فرما دے۔ سعید بن عامر رضی اللہ عنہ، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عمال میں سے تھے، کا یہ حال تھا کہ کبھی کبھار یکبارگی بے ہوش ہو جایا کرتے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان سے وجہ پوچھی۔ وہ بولے، مجھے نہ کوئی مرض ہے نہ کوئی شکایت ہے۔ جب خبیب رضی اللہ عنہ کو صلیب پر چڑھایا گیا تو میں اس مجمع میں موجود تھا۔ مجھے جس وقت خبیب رضی اللہ عنہ کی باتیں یاد آتی ہیں میں کانپ کر بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ پانچویں سازش، 70 معلمین اسلام کی شہادت۔ ابو برا عامر نے بھی ایسا ہی فریب کیا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کی کہ ملک نجد کی تعلیم و ہدایت کے لیے کچھ منادی کرنے والے میرے ساتھ بھیج دیجیے۔ اس کا بھتیجا نجد کا رئیس تھا۔ عامر نے یقین دلایا تھا کہ منادی کرنے والوں کی حفاظت کی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر بن عمر انصاری رضی اللہ عنہ کو ما 70 صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے جو قراء فضلاء منتخب بزرگوار تھے ان کے ساتھ کر دیا۔ جب وہ بئر معونہ پر جا پہنچے جو بنی عامر کا علاقہ تھا تو وہاں سے حرام بن ملحان کو نامہ نبوی دے کر طفیل حاکم کے پاس بھیجا گیا۔ اس نے اس سفیر کو قتل کرا دیا۔ جبار بن سلمہ ایک شخص تھا جس نے حاکم کے اشارے سے ان کی پشت میں نیزہ مارا تھا جو چھاتی سے صاف نکل گیا۔ انہوں نے گرتے ہوئے کہا، قسم ہے کعبہ کے خدا کی، میں اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ قاتل پر اس فکرے نے ایسا اثر کیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر مسلمان ہو گیا۔ حاکم نے باقی سب کو بھی قتل کرا دیا۔ کعب بن زید رضی اللہ عنہ نے جو کشتگانے خنجر تسلیم کی اوٹ میں چھپ کر بچ رہے تھے، اس واقعے کی خبر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی۔